اللہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سفارش نہیں مانتے، تو سفارش تو اللہ تعالیٰ بھی مانتے ہیں. انبیاء شفاعت فرمائیں گے، جس کو شفاعت رحمت کہتے ہیں، اللہ کی اجازت سے. اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے. معصوم بچے اور بچی کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، خدا اس کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا بنا. تو شفاعت کر سکتا ہے نا، یہ تو معصورہ منصوص دعا ہے. اس لیے منکر شفاعت کا معتزلی ہے، منکر شفاعت کا خارجی ہے. لیکن شفاعت ایسی بھی نہیں ہے جیسے روافض کہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہو علی حسن حسین ائمہ چھڑا لیں گے. اور شفاعت ایسی بھی نہیں ہے جیسے بدعتی کہتے ہیں کہ بس جی پیرانی پیر سامنے آ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ چھوڑ دے اس. توبہ توبہ. وعنت الوجوہ للحی القیوم، بڑی بڑی ہستیاں اس کے سامنے جھک جائے گی. توبہ توبہ. کوئی اس کے سامنے لب کشائی کر سکتا ہے؟ تو شفاعت قہری کی نفی ہے اور شفاعت رحمت کا اس بات ہے. یہ خیرپور جو ہے، خیرپور سندھ میں کسی زمانے میں یہ ریاست تھی مستقل، اور اس کا والی اپنا والی ہوتا تھا. تو اس والی کا ایک جاننے والا تھا، سائیں سندھی میں بزرگ کو کہتے ہیں، نیک آدمی کو. ایک سائیں تھا اور اس کی بزرگی اور دعاؤں کا ریاست خیرپور کا والی بڑا قائل تھا. کسی کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو سائیں کو کہہ دیتے، سائیں جا کر کے ان سے کہہ دیتے. خیرپور کا والی چونکہ ان سے عقیدت رکھتا تھا، وہاں کا وہ نواب وڈیرا چھوڑ دیتا تھا. ایک دن وہاں کے اس بادشاہ نے سائیں کو کہا کہ سائیں میں آپ سے بہت تنگ آتی ہے، بڑے بڑے مجرم مجھ سے چھڑواتے ہو اور بہت غلط لوگوں کی بھی سفارش کرتے ہو، اور آپ جب آ جاتے ہیں مجھے ماننا پڑتا ہے. تو سائیں نے کہا کہ چلو آج جو میں سفارش کرنے آیا ہوں اس کو تو مان لو. اس نے کہا مان لیا، میں تو آپ کی بات ٹھکراتا نہیں ہوں، مگر بہت تنگ ہوں آپ سے. سائیں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کسی کی سفارش کرنے نہیں آؤں گا. نواب صاحب کو پتا تھا کہ سائیں رحیم کریم آدمی ہے، باز نہیں آئے گا. کہا وعدہ کرے، آپ کا وعدہ ہے. کہا کس طرح وعدہ ہے، کیسے پکا ہوگا؟ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ آئندہ اگر میں نے کسی کی سفارش کی نا تو یہ جو میرے چہرے پر سنت داڑھی ہے، یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی. اس کو سمجھ لو کہ یہ گھاس کڑی ہے، خس و خاشاک ہے، سنت بال نہیں ہے. نواب صاحب نے فوراً آرڈر کر لیا اس پر، اور سائیں کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے پکا وعدہ کر لیا. سائیں جب اس کے دربار سے باہر نکلا تو ایک بوڑھی عورت آنسو سے روتی ہوئی کھڑی ہے. ہائی سائیں، میں صبح سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں مر گئی. کیوں؟ کہا کہ اف، یہ ظلم میرے ساتھ ہوئے، کوئی سنتا نہیں ہے. کئی دنوں سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، آج پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں. خدا کے لیے میرے لیے تو بات کر دو. سائیں اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر رکا، اس کو دیکھتا گیا، اس کے آنسو دیکھے اور اس کا رونا دیکھا تو پھر اندر چلا گیا. السلام علیکم. حضرت کیسے تشریف لائے؟ اب باہر ایک عورت کھڑی ہے، بہت رو رہی ہے، اس کا کام تو کر دو. وہ والی جو تھا خیرپور کا نواب، وہ تھا قابل آدمی. اس نے کہا سر آنکھوں پر.
آپ جو کہیں گے وہ تو مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ سائیں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت زبردست عہد و پیمان کیا ہے۔ جب میں باہر نکلا اور میں نے وہ دکھی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسو کی بارش دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا، اور ترازو عدل کو قائم دیکھا تو میں نے ایک طرف اپنی داڑھی ڈالی، دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے۔ میری داڑھی کے اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بہت مظلوم ہے، اس کے آنسو بہت زیادہ پریشانی اور صدمے کے۔ بادشاہ سمجھ گئے کہ آدمی تو غیر معمولی کمال کو پہنچا ہے۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا، آئے، پیر پکڑے، معافی مانگی، کہا آئندہ میں کوئی پابندی نہیں لگاؤں، آپ جس طرح چاہے جب چاہے آیا کریں، اور علی الفور حکم نافذ کر دیا کہ بھئی اس خاتون کا کام کر لیا جائے۔ تو شفاعت کی بڑی قسمیں ہیں، بعض سفارشیں کرنی بہت ضروری ہے۔ ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا زنیرہ۔ وہ ایمان لے آئی تو آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ مشرکین تانا دیتے تھے کہ آماہا اصنامنا، ہمارے بتوں نے آنکھیں اندھی کر دی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ بت تو خود اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بول سکتے، نہ چل سکتے، نہ وہ کیا کر سکتے۔ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ زنیرہ نابینا ہو گئی ہے، مشرکین ایسے کہتے ہیں۔ تو اسد میں ابن الاسیر نے لکھا ہے فطلب ماء، پانی منگوایا، فتوضا وضوءا، اور وضو فرمایا، ثم صلی رکعتین، پھر حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم رفع یدیہ وقال اللہم اردد علی زنیرہ بصرہا الآن، یا اللہ زنیرہ کو اب یہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ تم بھی مسلمان ہو اور وارث الانبیاء کہلاتے ہو، تم میں بھی غیرت ہونا چاہیے۔ دعاؤں میں بالخصوص اپنے مخصوص دعاؤں میں توجہ دو، اور پھر وہ دعا جو اجتماعی سنت کے مطابق مانگی جاتی ہے اس میں آپ بے توجہی کرتے ہیں، آمین آمین بھی نہیں کہتے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تم کو کیا ہوا،